میں بھیجے انہیں رب نے معجزات عطا فرمائے. معجزہ نبی کی صداقت پہ دلیل ہوتا ہے. معجزہ نبی کی صداقت پہ دلیل ہوتا ہے, نبی کی سچائی پہ دلیل ہوتا ہے. جب نبی اعلان کرتا ہے میں رب کا نمائندہ ہوں, میں رب کا رسول ہوں, اس نے مجھے لوگوں کے پاس بھیجا ہے, میں انہیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا. اب قوم آگے سے کہتی ہے یہاں تو کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے, مان کیسے لیں؟ جو نبی ہوتا ہے جب وہ دعویٰ کرتا ہے قوم اس سے معجزہ مانگتی ہے, دلیل مانگتی ہے, تو پھر نبی اپنے اپنے دور کے مطابق دلیلیں دیتے رہے. یہ رب کا قانون رہا. جس قوم میں جو فن زیادہ عروج پہ ہوتا, میرا رب اس نبی کو وہ معجزہ عطا کرتا. سبحان اللہ. میرا رب اس زمانے کے نبی کو وہ معجزہ عطا کرتا. میں صرف 2 مثالیں عرض کر کے آپ کو بات سمجھاؤں. جناب حضرت صالح علیہ السلام کا دور ہے, صنعت کاری بڑے عروج پہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے جائیے. صنعت کاری بڑے عروج پہ ہے. لوگ پتھروں سے بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے تھے, بڑے بڑے شاہکار بناتے تھے پتھروں سے. جناب صالح علیہ السلام جب آئے, آپ نے نبوت کا اعلان کیا, قوم نے معجزہ مانگا. رب نے فرمایا صالح پتھر کے پاس جا, سبحان اللہ. پتھر کے پاس جا. یہ قوم پتھر سے بڑی صنعت کاری کرتی ہے, پتھر سے بڑے بڑے مجسمے بنا لیتی ہے, پتھر سے اپنے جناب والا حسن کی کارکردگی دکھاتی ہے. جناب صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو نکالا, سبحان اللہ. پتھر سے اونٹنی کو نکالا. رب نے سامنے جناب صالح, معجزہ جناب حضرت صالح علیہ السلام کا. سبحان اللہ. اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ کے زمانے میں جادوگری بڑی عروج پر ہے. لوگ جنتر منتر کر کے بڑا جناب والا اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہیں, کوئی نظر بندی کی صفائی دکھاتا ہے. جناب موسیٰ آئے, فرعون کا مقابلہ کیا, فرعون نے جادوگر بلائے. رب نے جناب موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا. معجزہ کیا ہے؟ ہاتھ بغل میں لے کے نکالتے ہیں تو چمکنا شروع ہو جاتا ہے, ید بیضا زمین پہ ڈالتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. 70,000 جادوگر اپنی رسیاں لاٹھیاں لے کر کے میدان میں آئے. انہوں نے اپنا کرتب دکھایا. ادھر اللہ کا نبی میدان میں موجود ہے, عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے, مسکرا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عام جادوگر ہوتا اتنے بڑے جادوگری کے کارنامے دیکھ کے پریشان ہو جاتا. پتہ نہیں میں غالب آؤں یا یہ غالب آئیں گے, پتہ نہیں میرا جنتر چلے یا نہ چلے, پتہ نہیں میرا مقام آئے یا نہ آئے. لیکن رب کا نبی اپنے عصا پہ ٹیک لگا کر کے مطمئن کھڑا مسکرا رہا ہے. اے اللہ کے نبی مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا دنیا والوں کو بتا رہا ہوں, جادو اور ہوتا ہے, معجزہ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. جادو اور ہوتا ہے, معجزہ اور ہوتا ہے. پھر چشم فلک نہ دیکھا, جناب موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے ان سب سانپوں کو کھا لیا. پھر بولو سبحان اللہ. یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑا تھا تو کیا تھا؟ بولو بولو بولو, جلدی بولیے. عصا, ڈنڈا, کھونڈی. تو نبی کے ڈنڈے کو نہیں سمجھ سکتا. ماشاءاللہ. اے بزرگاں دی حوصلہ افزائی اتھوں ہی مانو سکون آ گیا. ہیں سارے بولو تو مزہ آ جائے نا. نعرہ تکبیر. ہاتھ میں پکڑے تو عصا, زمین پہ ڈالیں تو اژدہا, پھر ہاتھ میں پکڑے تو عصا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ڈنڈا ہے. میں نے کہا ڈنڈا ہے تو پھر سانپوں کو اس نے کھایا کیوں؟ سبحان اللہ. ڈنڈا ہے تو سانپوں کو کھایا کیوں؟ کہا جی سانپ ہے. میں نے کہا نہیں یہ تو ڈنڈا ہے. اب بول کیا ہے؟ بول کیا ہے؟ کہا نہیں سمجھ آتا. میں نے کہا اگر جناب کلیم کے ہاتھ میں آنے
آسان سمجھ نہیں آتا. یار ایک باری سارے سبحان اللہ چھڑو ذرا. اگر جناب کلیم کے ہاتھ میں آنے والا آسان سمجھ نہیں آتا تو رب کی قربتوں میں بیٹھنے والا مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آتا. اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. ایک اور مثال جناب عیسیٰ کے دور میں جناب صنعت کاری عروج پر، ہاتھوں سے بنانے والی چیزیں بڑے عروج پر اور علم بڑے عروج پر. تو رب تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو کیا معجزہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ. کیا معجزہ عطا فرمایا. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں چلو قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ. اب میں آیت پڑھوں گا. اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو پھر میں انشاءاللہ آیتیں مزید پڑھوں گا. اور اگر تجھے سبحان اللہ نہ کی تو پھر بس اسی طرح کام کے چلتے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ کون سا عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ماشاءاللہ. فرمایا بنی اسرائیل میں رسول ہے. اس نے دعویٰ کیا انی اخلق لکم. سبحان اللہ. ایک جملے پہ غور کرتے جاؤ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. انی اخلق لکم. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم. میں تخلیق کرتا ہوں. اے شرک نہیں ہو گیا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم. میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں. من الطین کہیت الطیر. مٹی سے میں پرندوں جیسی مورتیں بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ. سبحان اللہ. جو ہے میں مٹی سے تخلیق کرتا ہوں، مورتیں بناتا ہوں پرندوں جیسی. فانفخ فیہ. پھر میں ان میں پھونک مارتا ہوں. سبحان اللہ. پھر میں ان میں پھونک مارتا ہوں. پھونک مارتا ہوں یعنی دم ڈالتا ہوں. میں پھونک مارتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. میں مٹی کی مورت اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں پرندے جیسی شکل بنا کر کے. انفخ فیہ. پھونک میں مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اذن اللہ کا ہوتا ہے. میری پھونک سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. میں کوہڑ والے بیماروں کو شفائیں دیتا ہوں. مادرزاد نبی نے لوگوں کو آنکھیں دیتا ہوں. پھر بولو سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بات سن لیں. حضرت میاں محمد رحمہ اللہ سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، مردوں کو زندہ کرنے والے، جناب نابینوں کو آنکھیں دینے والے، کوڑیوں کو ٹھیک کرنے والے، لیکن فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں کمال کیوں آیا تھا؟ کمال کیوں آیا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہر جگہ زندہ نہیں کرتے تھے، کوڑیوں کو ہر جگہ شفا نہیں دیتے تھے، نابینوں کو ہر جگہ سے شفا نہیں دیتے تھے، کرتے کیا تھے؟ فرمایا بیت المقدس کے اندر ایک دروازہ تھا جسے باب محمد کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ جڑے بندے سہری دے انتظار ہی بیٹھے ہو بھی سبحان اللہ کھو، جڑے بندے سن رہے ہو بھی سبحان اللہ کھو۔ آئے ہائے، آپ فرماتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ نہیں، وہ باب محمد پہ آتے تھے، باب محمد پہ آتے تھے، سبحان اللہ، باب محمد پہ آتے تھے، وہاں باب محمد پہ آ کے زمین پہ ہاتھ مارتے، وہ ہاتھ جب کوڑی پہ لگاتے تو کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا، اندھے پہ لگاتے تو اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جناب حضرت میاں محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ خاک اودے در تو کھن تیمم کردہ، عیسیٰ خاک اودے در تو اور کھن تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک اسے شافی ہر زردہ۔ فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا کیوں تھی؟ فرمایا وہ مصطفیٰ کے نام سے منسوب باب محمد سے جا کے برکت لے کر کے کوڑیوں کے بھی ٹھیک کرتے تھے، نابینوں کو شفائیں دیتے تھے اور مردوں کو زندہ فرما لیا کرتے تھے۔ اگلا جملہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میرے سامنے بیٹھنے والوں میں جانتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور تواڈے جو جتنا مرضی بڑا بندہ ہوئے تے جتنا مرضی عالم ہوئے تے جتنا مرضی جاندا ہوئے تو ہنوں کی پتا میں بھکھا یا نہیں؟ بے شک، دس سکتے ہو؟ نہیں، میں بھوک لگی ہے دس سکتے ہو؟ نہیں دس سکتے، حالانکہ لگی ہے کیونکہ بہت دور تک پھر کے ہیں انشاءاللہ، لیکن تو انہوں نہیں پتہ لگتا۔ چلو باقی حضرات بیٹھے نے تو انہوں کی پتہ کیڑا بندہ کیڑا کھا کے آیا، لیکن جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے اٹھے ہوتے ہو، مجھے پتہ ہوتا ہے تم کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں رکھ کے کیا آئے ہو۔ ایک کسی بزرگ دا قول نہیں یا روایت حدیث نہیں، ایک قرآن دی آیت ہے، ایک قرآن دی آیت دستی ہے اللہ اپنے نبیاں نو اتنی طاقت دیندا ہے کہ او اپنے امتیاں دے اندر دے حالات بھی جان دے نے۔ گج کے بولو سبحان اللہ، تو پھر انہاں دے گھر دے حالات بھی جان دے نے۔ جملہ سن لو، جے جناب عیسیٰ دی یہ شان ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، یہ شان ہے تو پھر امام عیسیٰ محمد رسول اللہ دی شان دا